بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے کپتان عمران خان کا ایک اور یو ٹرن پکڑا گیا، منظر عام پر آ گیا۔ ویسے تو عمران خان کے یو ٹرن اتنے ہیں کہ وہ تو لگتا کہ دائرے کے سفر میں، یعنی گول چکر ہی بن گیا، بلکہ گھان چکر بن گیا۔ لیکن خان صاحب کا جو ریسنٹلی یو ٹرن پکڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 20 جنوری کو وانا کے ایریا میں گئے تھے، اور وہاں پر میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں آپ بالکل عوامی سطح پر میڈیا کے سامنے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس کی ٹرائل کریں، اور سب کے سامنے آنا چاہیے کس نے کہاں سے کتنی فنڈنگ لی۔ اور پھر بار بار وہ اس بات کو دہراتے رہے کہ جناب ہم نے فنڈنگ نہیں لی کہیں سے، ہم نے جو لی وہ بالکل ریکارڈ پہ ہے، اور جنہوں نے لی ہے وہ سارے کے سارے پھنس جائیں گے۔ وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور بلکہ ایک وزیر نے تو یہ بھی کہا کہ مولانا جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں پیزا، لیکن ہم ان سے حلوے کا عذاب بھی لیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کی، اور مسلسل یہ باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ عملی طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو خان صاحب نے یہ بات کی تھی 20 جنوری کو، اس کے بعد الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو بنائی گئی اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا۔ تو اجلاس کے اندر جو اکبر ایس بابر ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی ہوئی ہے فارن فنڈنگ کیس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل اس کا آپ عوامی سطح پر اس کا ٹرائل کیا جائے اور ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ تو میں یہ درخواست دے رہا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، وہ جو 23 اکاؤنٹس جو یہ مسلسل چھپا رہے ہیں اور اسکروٹنی کمیٹی مجھے اس کی فہرست نہیں دے رہی، تو وہ مہربانی کریں وہ ہمیں دے دیں۔ جس پر وہاں پر موجود تھے تحریک انصاف کے شاہ خاور جو ایڈوکیٹ ہیں، بڑے معروف وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی دیکھیں میری بات سنیں، یہ میری بھی درخواست ہے اس کے اوپر، آپ ایسے نہ کریں۔ وہ خان صاحب نے جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے جو بات کی تھی وہ بس ایویں ہی مطلب ہے سیاسی جی گل سی، ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ وہ تو صرف عوام کو ذرا تھوڑا سا اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بات تھی، ایہو جی گل کوئی نہیں، تو سیریس ہو گئے۔ تو وہ سیریس جو انسان انہوں نے کہا نہ اس پر ہوں، کیونکہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ باقاعدہ طور پر قانون کے تحت ہی چلے گا، اور ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں یہ اکبر ایس بابر کو دی جائیں گی، تو ہم اعتراض کرتے ہیں آپ اس کو نہ دیں۔ جس پر اسکروٹنی کمیٹی نے کہا جی دیکھیں یہ تو اعتراض کر رہے ہیں، اکبر ایس بابر صاحب اس پر بڑے تل ملائے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یار یہ قانونی طور پہ ہمارا حق ہے، ہمارے پاس اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے، اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آپ جو مخالف فریق ہے اس کو ساری ڈیٹیلز دیں، تو وہ آپ ہمیں فراہم کریں۔ لیکن اسکروٹنی کمیٹی نے کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کرے گا، جب معاملہ ان کے پاس جائے گا تو آپ دیکھ لیں۔ تو اس طرح سے تحریک انصاف کا باقاعدہ طور پر ایک اور یو ٹرن جو ایکچولی خان صاحب کا یو ٹرن ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، اور یہ مطلب ان کے لیے ویسے تو کوئی اتنی یعنی صبح کی شرمندگی، کوئی اس طرح کی باتیں جو ہیں، کوئی کسی بات پہ پشیمان ہونا، کسی بات کے حوالے سے بندہ کچا پی جانا، اس طرح دی کوئی گل تحریک انصاف دے کسی بندے سے نہیں۔ آپ یقین کریں ان کے کارکن سے لے کے نچلی سطح کے کارکن سے لے کر پرائم منسٹر یعنی ان کے کپتان چیئرمین تک چلے جائیں، عمران خان تک چلے جائیں، کوئی ایک بندہ ان کے سامنے آپ رکھ دیں جی سر آپ نے یہ کہا تھا، وہ بڑے آرام سے کہے گا تو یار اس وقت کی ضرورت ہی کہہ دیا پھر کیا ہوا۔ وفات چودھری سے کہو جناب آصف زرداری کی آپ بڑی تعریف کیا کرتے تھے، ان کا یار میں تب ان کے ساتھ تھا تب کہتا تھا، اب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وفات چودھری صاحب عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر عمران خان کے خلاف بولا کریں گے۔ تو یعنی ان کی پوری جماعت جو ہے، جتنی بھی لوگ اس جماعت میں موجود ہیں، چاہے وہ کہیں سے پکڑ کے لائے ہوئے ہیں، چاہے وہ ویسے نظریاتی طور پہ ان سے انسپائر ہو کے آئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یو ٹرن لینے پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کا یعنی کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہے، ویسے تو سنجیدہ سی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو لائٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ جو ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ بڑا مشہور لطیفہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک جو کرونا آ گیا اور پابندیاں لگ گئیں کھانوں کھونوں کے اوپر بھی اور گیدرنگ کے اوپر بھی، تو وہ ایک جو مراسی تھا، وہ مطلب جاتے ہیں نا بھانڈ وغیرہ وہ کرنے کے لیے، تو ان کے بھی فنکشن بند ہو گئے، بیچارہ بھوکا مرن لگ پیا گھر پہ سی۔ تو ایک دن تنگ آ کے کہتا یا اللہ اس زندگی میں تو موت ہی دے دے، مطلب ایویں تنگ آ گئی جس طرح بندے نے کیا۔ تو وہ اچانک دروازہ نوک ہوا تو وہ ایک ہیولا سا اندر آیا، تو اس نے پوچھا خان صاحب نے ہاں بھائی کون کی گل ہے؟ انہوں نے کہا تو ہونی دعا کی تھی موت دے دے میں آ گیا، تو چلو چلیے۔
تو اس نے کہا کہ لے ہوں بندہ گھر چ گل بھی نہ کرے. تو یہ صورتحال جو ہے ان کی خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی ہے کہ یہ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کو سیریسلی پوچھا جاتا ہے اور کسی قانونی پلیٹ فارم پہ بات کی جاتی ہے تو فوراً یو ٹرن لیتے ہیں, نہیں وہ تو یار ایویں گل سی تسی تے ایویں سیریس ہو گئے. یہی کیا فارن فنڈنگ کیس میں. فارن فنڈنگ کیس جو ہے, جو لوگ قانونی طور پر اس کیس کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ باقاعدہ طور پہ اس کیس کی ڈیٹیل سے واقف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کیس کے اندر صرف خان صاحب جو ہیں اس صورت میں بچ سکتے ہیں کہ جب خان صاحب خود اس کا فیصلہ کرنے والے ہوں. ادروائز مطلب خان صاحب دا پتر بھی فیصلہ کرنے بیٹھے گا تو خان صاحب بچ دے کوئی نہیں. اتنے واضح اور ڈیٹیل قسم کے ثبوت موجود ہیں جن کی تردید نہیں کی جا سکتی. لیکن چونکہ اب ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے اور وہ جو جس طرح سے یہاں پر ہمارے سو کالڈ انڈیپینڈنٹ ادارے کام کرتے ہیں, وہ اس طرح سے وہ کام ہو رہا ہے. یہ 2013 سے کہ 14 سے کیس کیا ہوا ہے اکبر ایس بابر صاحب نے, اور مسلسل چلتے ہی جا رہا ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ جو ڈیٹیل دی ہے اس کو کاؤنٹر چیک کرنا ہے. اگر انہوں نے فارن فنڈنگ لی ہے اور ایسے لوگوں سے لی ہے جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں, یا ایسے لوگوں سے لی ہے جو پاکستان کے شہری نہیں ہیں, تو قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس میں فیصلے میں وہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اس میں میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے فنڈ جو ہیں وہ ضبط کر لیں, اور دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ اس طریقے انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے. اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. طریقے انصاف کو ان رجسٹرڈ کر دیا جائے گا, اس کے بعد دوبارہ وہ رجسٹریشن کے لیے درخواست دے گی. کچھ دیر کے لیے جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں وہ مطلب غیر جماعتی ہو جائیں گے, مطلب ہے انہوں کا کوئی والی وارث نہیں رہے گا, لیکن نئی سرے سے جماعت رجسٹرڈ ہو جائے گی, اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے. لیکن کسی طرح بھی خان صاحب جو ہیں ان کو قانونی طور پہ کوئی زخم نہیں پہنچنی چاہیے. یہ رویہ جو ہے ہمارے اداروں کا وہ مسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اسی رویے کی وجہ سے پھر یہ الزامات بھی آتے ہیں, پھر متنازع بھی ہوتے ہیں ادارے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں تحریک الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں نے مظاہرہ کیا, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی بھی مہذب ملک میں اگر الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس سیاسی نظام کے اندر, وہ اس منصف پر اعتبار نہیں کر رہے جس کے ہاتھ میں انصاف کرنے کے لیے قلم دیا گیا ہے. یہ ایک بڑی سنجیدہ صورتحال ہے. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شروع سے ایسے چلتا آ رہا ہے, اب بھی ایسے ہی چل رہا ہے, اور پتہ نہیں کب تک ایسے چلے گا. امریکہ دا فون آ جائے تو ساڈی حکومت گوڈے پھڑ کے لمبے پی جاندی کہ جناب خدا دا واسطہ جے کسی طرح عمر شیخ نو باہر نہ جان دیو, عمر شیخ نو جیل ہی رکھو, ٹھیک ہے, ورنہ ساڈے تے بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جے امریکہ دا فون نہ آئے, یعنی کسی تگڑے دا فون نہ آئے, تے دوسری سائڈ جڑی تگڑی ہوئے, تو پھر فارن فنڈنگ کیس ٹردے ہی جا رہا ہے. کوئی پوچھ پرتیت ہی نہیں, کوئی پوچھنے والے نہیں اس حوالے سے. تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پر فیصلے جو ہیں ہائی کورٹ کے موجود ہیں کہ جناب ان کو دیے جائے, ڈیٹیلز دی جائیں, لیکن اس پر بھی الیکشن کمیشن کوئی عمل ہی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے جی اسکروٹنی کمیٹی کے پاس ہے, جب الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا تب کر لیں گے. تو یہ عجیب و غریب سی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. لیکن فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت خطرناک کیس ثابت ہو سکتا ہے. اگرچہ وہ ابھی تک بڑے کانفیڈنٹ ہیں, لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے اسی طرح کانفیڈنس کبھی مسلم لیگ نواز میں بھی ہوا کرتا تھا. تو ہوں دے حال دیکھ لو, جب وہ آپ کو جھولی میں سے اٹھا کے پھینک دیں گے نا, وہی آپ کا بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور آپ کا بھی اس سے زیادہ برا حال ہو سکتا ہے. وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا, ہمیشہ بدل جاتا ہے. یہی وقت کی خصوصیت ہے, اور اس صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے باتیں بھی کرنی چاہیے, کلیم بھی کرنے چاہیے, اور دعوے بھی کرنے چاہیے. ادروائز پھر آپ کی جو بات کی ہوتی ہے وہ پلٹ کے آپ کے منہ پر آ کر لگتی ہے. میں تو ایسی ہی بات کہہ سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے یہاں پر کوئی کچھ نہ سنتا ہے, نہ سمجھتا ہے, نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. میں بھی روز بات کر دیتا ہوں, آپ بھی سن لیتے ہیں. ہو سکتا ہے شاید کبھی حکمرانوں پہ اثر ہو جائے. فی الحال امید تو کی جانی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویلا.